ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے اور وہ جب بنا باپ کے بیٹا دینے پر بھی قادر ہے، تو پھر ہم ہر چیز کے لیے کبھی ڈاکٹر کے پاس شفا کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں اور کچھ مدد مانگنے چلے جاتے ہیں، کبھی دوست سے قرض لینے چلے جاتے ہیں، کبھی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ان سے دعا کی گزارش کرنے چلے جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگ لیتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے، مانگ سکتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے پہلے وہ سماعت کر لیجئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہل رہی ہے، معمولی سی چیز، ایک ریبن لے لیجئے آپ، اگر وہ ریبن ہل رہی ہے، پوری دنیا کی مخلوق مل کر اگر اس ہلتی ہوئی ریبن کو روکنا چاہے، لیکن رب کی مشیت نہیں ہے، رب کا ارادہ نہیں ہے، تو کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر رکی ہوئی چیز کو حرکت دینا چاہے، سب لوگ، اس میں فرشتے، ملائکہ، پوری مخلوق شامل ہے، کسی چیز کو حرکت دینا چاہے، ایک چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا چاہے، لیکن رب کی مشیت نہیں ہے تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کتنی ہی طاقت والے، کتنی ہی طاقتور ہو، سب لوگ مل جائے، سب لوگ مل جائے، لیکن رب کی اگر مرضی نہیں ہے تو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو مولانا عمران صاحب نے سوال کیا تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں، تو ابھی مولانا شاہد صاحب نے بھی بیان کیا کہ یہ دنیا جو ہے دارالاسباب ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز جو ہے کسی چیز کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا اللہ رب العزت نے۔ جیسے اولاد ہونے کو اللہ رب العزت نے جوڑ دیا مرد عورت کے ملاپ پر، لیکن وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز کو اس نے کسی چیز سے جوڑا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، لیکن ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھنا یا دوا میں شفا رکھنا یہ اس کا کام ہے۔ وہ دوا میں شفا رکھے تو دوا میں شفا ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اچھا، ادھر ایک چیز میں اور سوال قائم کر لوں خود سے کہ یہاں کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز پر قادر اللہ رب العزت ہے، تو جب اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، تو تم حضرت علی کو، اولیاء اللہ کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو، یا غوث کیوں کہتے ہو، یا غوث المدد کیوں کہتے ہو، یا خواجہ المدد کیوں کہتے ہو؟ مدد کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ تو پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ علم بلاغت کا ایک بہت بنیادی قاعدہ ہے، وہ میں سمجھاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک حقیقت ہے، ایک مجاز ہے۔ حقیقت اور مجاز ابھی سمجھاؤں گا تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے آپ سب کے گھر میں نل آتا ہے گھروں میں نل، ہم بولتے ہیں نا چلو نل آ گیا، نل آ گیا۔ حقیقت میں نل نہیں آتا ہے، آتا پانی ہے، لیکن ہم بولتے ہیں نل آیا، نل آیا کہتے ہیں۔ تو نل آیا یہ مجاز ہے، ایسی لائٹ اور آ گئی، پانی آیا یہ حقیقت ہے۔ لائٹ آ گئی بھی کہتے ہیں لوگوں کی زبان پر ہے۔ تو یہ حقیقت مجاز ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا، بچنے کی امید نہیں تھی، آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا بہت اچھے وقت پہ لے گئے، علاج کیا، صحیح ہو گیا۔ آپ ڈاکٹر کو بولتے ہو ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بچے کی جان بچا لی۔ جان بچانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ہے۔ نہ کوئی ڈاکٹر جان بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچہ، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب ذریعہ بن گئے۔ تو مجازن ہم کہتے ہیں کہ تمہارے ذریعے اللہ رب العزت نے میرے بچے کی جان بچائی، یہ معنی ہوتا ہے۔ آپ یعنی دل کی نیت یہ ہوتی کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، لیکن یہ واسطہ بن گئے۔ جی سبحان اب چونکہ حضرت نے دل کی نیت کی تو ایک اچھی بات میں بیان کر دوں کہ عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری کو عبادت کہتے ہیں، اور تعظیم بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو اب کہاں ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ تعظیم ہے یا عبادت ہے؟ اب نماز دیکھیں، ہم نماز پڑھتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے یہ اللہ کی عبادت ہے، رکوع کرتے اللہ کی عبادت ہے، سجدہ کرتے اللہ کی عبادت ہے، تشہد میں بیٹھتے اللہ کی عبادت ہے، لیکن ہم باپ کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں، بالکل استاد کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے حجت البالغہ میں بڑی اچھی بات پیش کی، کہا عبادت میں، نماز میں بھی سب سے اعلیٰ عبادت سجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ انسان جو ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، ناک زمین پر رکھتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔
سبحان اللہ. میں کچھ نہیں ہوں. یہ اعلیٰ درجے کی عبادت. اب اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا ملائکہ سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. اللہ اکبر. فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا, کافر ہو گئے. لیکن سجدہ کیا. ہم اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی سجدہ کرایا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اب کیسے پتہ چلے گا یہ سجدہ سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے؟ تو فرمایا صرف ایک چیز سے, اور وہ تیری نیت ہے. سبحان اللہ. جب تو سامنے والے کو معبود سمجھ کے سجدہ کرے گا یہ سجدہ تعبدی ہوگا, اور جب تو سامنے والے کو یہ سمجھ کے سجدہ کرے گا کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور میں اس کی تعظیم کے لیے کر رہا ہوں تو یہ سجدہ تعظیمی ہوگا. تو حضرت پیر صاحب کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ جی, ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. حرام ہے. ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو سجدہ کرے. حرام ہے لیکن شرک نہیں ہے. اس لیے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, ایک سے زائد خدا ماننا, یا جیسی صفات اللہ کی ہے. اللہ کی صفات قدمی ازلی ہے. قدمی ازلی کا مطلب قدیم ہے, مطلب ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. ہماری خوبیاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسے ہی بندے کے لیے مان لے کہ جیسے اللہ مدد کرنے پر قادر ہے فلاں بھی ویسے ہی مدد کرنے پر قادر ہے تو شرک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب اس کو آپ اور اچھے سے سمجھیے. مولانا شاہد صاحب نے کہا اللہ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے پہاڑ سے اٹھنی کو پیدا کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے؟ بالکل ہے. اب آپ آئیے قرآن کی طرف. سورہ آل عمران میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, معجزہ دکھایا, تو قوم نے کہا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو چمگادڑ کو پیدا کر کے دکھاؤ. چمگادڑ کو پیدا کر کے دکھاؤ. تو آپ نے ایک مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی. ابھی مولانا شاہد صاحب نے کہا نا مٹی میں روح نہیں ہوتی ہے, ادھر بھی روح نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کی صورت بنائی, مٹی سے بنائی, اور پھر کیا کیا, پھونک دیا اس میں, وہ چمگادڑ بن گیا, اڑنے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نبی کی طاقت ہے. جان ڈالنا نبی کی طاقت ہے, لیکن یہ طاقت جو نبی کو ملی ہے یہ خود سے نہیں ملی ہے بلکہ اللہ نے دی ہے. اللہ کی عطا. تو جب ہم یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے نبی پتھر میں روح ڈال سکتے ہیں تو یہ تعظیم نبی ہے. اور جب ہم یہ کہیں کہ نبی خود سے بغیر اللہ کی عطا سے پتھر میں جان ڈال سکتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا, یہ شرک, یہ کفر ہو جائے گا. اسی طرح کچھ چیزیں اور میں سمجھاؤں. مولانا شاہد صاحب نے کہا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, کہا میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. آپ مجھے بتائیے بیٹا اولاد دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اللہ رب العزت کی صفت ہے. لیکن جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں. تو جبریل کا یہ کہنا میں بیٹا دینے آیا ہوں یہ مجازی معنی ہے. یہ مجازی معنی ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت بیٹا دے رہا ہے. اچھا ایک بات اور بتائیے, کسی کی عمر کو کوئی گھٹا بڑھا سکتا ہے؟ نہیں بڑھا سکتا. لیکن آپ حدیث رسول پر چلیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. پھر حضرت آدم کی پشت انور پر ہاتھ پھیرا, دست قدرت پھیرا, تو ذریت جو قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب نکل آئے. بعض روایتوں میں آئے چونٹیوں کے مثل نکل کے آگے. پھر اللہ رب العزت نے ہر بندے کی پیشانی میں ایک نور رکھا. اب وہ نور چمکنے لگا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تمہاری اولاد, قیامت تک جتنے پیدا ہوگے تمہارے بچے تمہاری اولاد ہے. تو ان میں سے ایک بندے کی پیشانی کا نور آپ کو پسند آیا. کہا رب یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا یا رب اس کی کتنی عمر, ان کی عمر کتنی ہوئی, دنیا میں کتنے سال جئیں گے؟ اب بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا بے محل استدلال کرتے ہوئے دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ موت کب کس کو آئے گی یہ علوم خمسہ میں سے ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, یہ کوئی نہیں جانتا, اور جو کسی کے لیے مان لے وہ مشرک ہو جائے گا معاذ اللہ رب العالمین. حدیث رسول بتاتی ہے جبریل علیہ السلام, اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام نے کہا اے الہ العالمین داؤد علیہ السلام کی تو نے عمر کتنی مقرر کی ہے؟ ابھی دنیا پیدا نہیں ہوئی ہے, نہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں.
عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا 60 سال، 60 سال، 60 سال، 60، یہ 60 سال 60 ایئر یہ جئیں گے، اس کے بعد ان کو موت آ جائے گی. موت کا وقت متعین ہو گیا کتنا؟ 60 ایئرس، 60 سال. آدم علیہ السلام نے کہا یا الہ العالمین اس کی عمر کے 40 سال اور بڑھا کے 100 سال مکمل کر دے. سبحان اللہ. یہ بات ہو گئی. اب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت آدم نے اپنی عمر کا حصہ اپنی عمر کے 40 سال نکال کے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیا. سبحان اللہ. اب اچھا ابھی دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے، اب آدم علیہ السلام آئے اور تبلیغ کرے. جب 960 سال آدم علیہ السلام کو ہوئے تو ملک الموت وزیر خدمت ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے آیا. یہ بھی دیکھیے نبی کی شان، دنیا کے کسی انسان سے فرشتہ پوچھتا نہیں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، آتا ہے روح قبض کر کے چلے جاتا ہے. لیکن نبی کی بارگاہ میں بغیر ان کی اجازت کے فرشتہ روح بھی نہیں قبض کر سکتا. یہ نبی کی شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے آیا ہوں. تو کہا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہے، ابھی 960 سال ہوئے ہیں، میری عمر 1000 سال اللہ نے رکھی ہے، تو ابھی جاؤ 40 سال بعد آنا. فرشتہ کنفیوز ہو گیا کہ آپ نے تو 40 سال جو ہے دے دی تھے داؤد علیہ السلام کو. اب یہ بات عالم ارواح کی، اللہ رب العزت نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا. آدم علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات ہٹا دی گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں دیا ہے. اب فرشتہ کنفیوز کرے تو کیا کرے؟ تو ہوا یہ کہ فیصلہ یہ ہوا کہ آدم کے 1000 پورے کرو اور حضرت داؤد کے 100 پورے کرو. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے جو 60 سے 100 ہوئے وہ کس کی عطا سے ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. یہ مجازی معنی ہے، یہ مجازی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہی نے اللہ، کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی عرض کیا الہ العالمین میری عمر کے 40 نکال کر میرے بیٹے داؤد کو دے. اچھا وہاں فرشتے بھی موجود تھے، وہ بھی سن رہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو علوم خمسہ میں سے، یا بعد میں یہ لوگ جو پڑھاتے لکھاتے وہ بھی ادھر غور نہیں کرتے کہ یہ تو علوم خمسہ میں سے، فرشتوں کو بھی معلوم ہے، انبیاء کو بھی معلوم ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ کب موت آنے والی کب نہیں. تو اس حقیقت و مجاز کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح حقیقی مددگار اللہ رب العزت ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو مدد کرنے پر قادر کیا ہے. آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، سمندر پر بھی تھی، سب پر تھی. لیکن جب حضرت بلقیس علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں تشریف لائی، جب 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تو آپ نے دربار سجایا اور کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو بلقیس کے آنے سے پہلے لے کر آئے گا. اور حضرت بلقیس علیہ السلام 3 میل کی دوری پر تھی، بس زیادہ نہیں تھی. البتہ جو تخت تھا وہ ملک یمن میں تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے. اور جو حضرت بلقیس علیہ السلام نے جو تخت رکھا تھا وہ اپنے محل کے 7 کمرے کے اندر لاک کر کے رکھا تھا اور ہر کمرے میں پہرا بٹھا دیا تھا کہ یہ تخت کہیں جا نہ پائے، اتنا قیمتی تخت تھا. تو قرآن کہتا ہے کہ قال عفریت من الجن، ایک بڑا خبیث، اس نے کہا کہ میں لے کر آ جاؤں گا قبل ان تقوم مقامی، اور کما قال اللہ تعالیٰ کہ یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اور پہلے چاہیے، اور پہلے چاہیے مجھے، ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے. اور پہلے چاہیے مجھے. وہ ٹیکنالوجی جو ہم جی رہے وہ نہیں تھی. اب قرآن کہتے ہیں کہ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک ولی تھے، نبی نہیں تھے، ایک ولی تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. سبحان اللہ. آپ نے اجازت عطا فرمائی اور پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا گیا. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے تخت بلقیس جو اتنی دور تھا، کمروں میں لاک تھا، پہرے دار تھے، پلک جھپکتے میں آصف بن برخیہ بغیر گئے کیسے لے کر آ گئے؟ تو یہ اللہ کی قدرت جو اللہ رب العزت نے آصف بن برخیہ کو عطا کی تھی. سبحان اللہ. اب ان کی طرح ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کیوں نہیں دعا مانگی؟ جی بالکل. بندوں سے کیوں مانگی؟
مدد مانگی نا آصف بن برکھیا سے کیوں مانگی؟ تو جیسے ہم یہ سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ زندوں سے مدد مانگ سکتے، مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے، تجھی کو پوچھتے، تجھی کو پوچھتے اور تجھی سے مدد مانگتے. قرآن میں کوئی تفریق نہیں کہ زندوں سے مانگ سکتے، مردوں سے نہیں مانگ سکتے. اور اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا جس معنی میں دوسرے سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے جو کوئی ہو، اگر اس معنی کر کے کسی سے مدد مانگے گا بندہ مشرک ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مستقل بالذات، یعنی یہ سامنے والا خود سے مدد کرنے پر قادر ہے، اگر اس نیت سے کسی سے بھی مدد مانگے گا بندہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. اور اگر اس نیت سے مانگے گا کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ طاقت و قوت دی ہے، تو چاہے زندے سے مانگے چاہے مردے سے. اچھا پھر یہ بھی دیکھیے کہ کتنا عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے ان کے نزدیک، یعنی مردہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، زندہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. یعنی مردے سے مانگنا شرک ہے، مردہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا. زندے سے تم مانگ سکتے ہو. شرک جو ہوتا ہے وہ زندہ مردہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. وہ انسانوں کے لیے بھی شرک ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے بھی شرک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ الگ الگ ہو. یعنی حقیقت یہ ہے کہ عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی صرف ہے، اللہ کی ہے. اور اگر ہم کسی سے مدد مانگ لیں تو یہ ہماری یہ مجازی معنی میں آ جائے، بالکل. لیکن حقیقت میں مدد کرنے والا صرف اللہ ہے. اور جب یہ آصف بن برکھیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے، ان کی طاقت و قوت، ان کے علم کا یہ عالم ہے، تو اس دور کے ولی حضور غوث اعظم حضور خواجہ غریب نواز کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. آپ سوچئے، جبکہ اس دور کے ولیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوگا. تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتے ہوئے جب اس دور کے ولی کا یہ عالم ہے، تو اس دور کے ولی کی طاقت کا کوئی اعتبار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ.